میرے دوست اور ساتھی السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہیں، میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، بہتر ہوں، اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پر جو محنت کی، جو قربانیاں دیں، اور جو اس قربانی پہ جو اللہ نے انہیں ساتھی دیا، جو صحابہ دیے، ان کی اطاعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے اور ان کی قربانیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگ ظاہر ہیں۔ ایسے ایسے صحابہ گزرے ہیں جنہوں نے ایک لفظ پہ سب کچھ قربان کر دیا، تنہا کر لیا خود کو۔ ایک صحابی ہے سعد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، کیا ہم جیسا بھی سیاہ فام انسان جنت میں جائے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا، اے میرے دوست، اے میرے ساتھی، اے میرے بھائی، تم اگر اللہ پہ مضبوط ایمان رکھتے ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور ان کے دین کو مضبوطی سے پکڑے رہتے ہو، تو اللہ کو یہ نہیں چاہیے کہ کون کیسا ہے۔ بہترین جنت اور بہترین اللہ کی رضا اور بہترین انعامات ان کا جنت میں انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس صحابی نے سعد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، پھر ہمیں کوئی اپنی بیٹی دینے کی خواہش کیوں نہیں رکھتا ہے؟ کوئی اپنی بیٹی ہمیں کیوں نہیں دیتا ہے؟ اب دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابی، کیسا ایمان تھا اللہ کے رسول پہ اور کیسا جذبہ تھا اللہ کے رسول کے الفاظ پہ قربان ہو جانے کے، اور کیسا جذبہ تھا طاعت کا کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو یہ اللہ کے رسول کا ہمارے لیے بہترین فیصلہ ہے۔ سعد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں کوئی بیٹی کیوں نہیں دیتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا، تم عامر بن عبد الوہاب کے پاس جاؤ اور کہنا کہ اللہ کے رسول نے آپ کی بیٹی ہمیں دینے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ سعد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور عامر بن عبد الوہاب سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی ہم سے کرا دیں۔ ایک کالا سیاہ فام انسان اور عامر بن عبد الوہاب کے پاس کھڑا ہے اور ان سے اپنی بیٹی مانگ رہا ہے، جو غریب ہے، تنہا ہے، اور عامر بن عبد الوہاب امیر ہیں، پیسے والے ہیں۔ تو عامر بن عبد الوہاب نے سعد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے سعد، مجھے کچھ سوچنے کا موقع دو، میں اپنے گھر میں مشورہ کر لوں، اپنے لوگوں سے مشورہ کر لوں، اپنے بچوں سے مشورہ کر لوں۔ دیکھیے کیسی اطاعت تھی اللہ کے رسول پہ اور کیسا قربان ہونے کا جذبہ تھا اللہ کے رسول کے الفاظ پہ۔ اندر سے بیٹی کہتی ہے، ابا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اس لڑکے کو بھیجا ہے، اس صحابی کو بھیجا ہے، تو آپ کو مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری طرف سے پوری آزادی ہے۔ اب شہادت کا شوق دیکھیے، شہادت کا جذبہ دیکھیے اور اپنے نفس کی خواہش دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ جب وہ صحابی سعد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے لیے تحائف لینے بازار نکلتے ہیں تو اللہ کے رسول کا منادی آواز لگا رہا ہے کہ مسلمانوں کا محاصرہ کچھ لوگوں نے کیا ہے، ان کے لیے کمک چاہیے، ان کے لیے لوگ چاہیے، ان کے لیے فوجی چاہیے۔ اب سعد بن اسود سوچ رہے ہیں، اے اللہ، میں جنت کے سامان خریدوں، میں جنت کی تیاری کروں، اللہ کی رضا کی تیاری کروں، یہ اپنے شادی کا جوڑا خریدوں، اپنے بیوی کے تحائف خریدوں۔ اب نفس غالب ہے اور جہاد بھی غالب ہے، اللہ کا حکم بھی غالب ہے، اللہ کا دین بھی غالب ہے۔ آخر میں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں جنگی سامان ہی خریدوں، اور جنگی سامان خرید کے اس جنگ میں شامل ہونے چلے جاتے ہیں۔ اس جنگ میں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول کو خبر ملتی ہے تو ان کے تلوار، ان کے نیزے، ان کے خوف، ان کا ذرہ لاتے ہیں اور کہتے ہیں، اسے عامر بن عبد الوہاب نزدیک عبد الوہاب کے پاس لے کر جاؤ اور بتانا کہ دیکھو اس لڑکے نے اپنے لیے تمہارے بیوی بیٹی کے سامنے اپنا رشتہ اللہ سے جوڑا، اور وہ آدمی جنت میں ہے، اور اللہ نے اس کا رشتہ حور سے کر دیا۔ یہ ہے 3 واقعہ ملتے ہیں اس میں۔ اگر ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں تو ہم عجم ہیں، عرب ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک جذبہ یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول کے زبان سے نکلی ہوئی بات صحابہ کے لیے حرف آخر ہوا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول نے فرما دیا۔ دوسری بات یہ ملتی ہے کہ جب
اسلام کو کمک کی ضرورت پڑے، اسلام کو طاقت کی ضرورت پڑے، اسلام کو ہماری ضرورت پڑے تو ہم اپنا سب کچھ سرو قربان کر دیں۔ تو یہ 3 جذبے ہیں، ان جذبوں کو ہم اپنے زندگی میں داخل کریں، ان جذبوں کو ہم سوچیں، انشاءاللہ ہمارے لیے بھی اللہ ایسے ہی فیصلے فرمائیں گے۔ زندگیاں تو چند سال کی ہیں، 60 سال 70 سال کی ہیں، نکل ہی جائیں گی، لیکن اللہ کی رضا ان زندگی بھر کے لیے عبدالآباد کے لیے ہے۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے تو اللہ ہم سے بھی راضی ہوگا۔